الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس بات کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم پر، کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے انسانوں میں، اس کی بعثت اس کو اللہ اٹھاتا ہے رسالت کے دعوے کے لیے، اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رسالت کا اعلان کرے لوگوں میں کہ میں رسول ہوں اللہ کا، اور اس میں مداحنت نہ اختیار کرے۔ ہم جب مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری کتاب الدین النصیحہ کی چوتھی بحث ہے، مرزا صاحب کے طریقہ ہائے واردات۔ یہ مستقل ایک فصل ہے اور تیسری فصل ہے ہماری کتاب کی۔ تو ہم آج آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، مدعی مسیحیت، مدعیت مہدویت، اس کے طریقہ ہائے واردات میں سے نمبر وار ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ شرعی منصب کے لیے غیر شرعی طریقے کا، یعنی دعویٰ وہ ایک شرعی منصب کا کرتے ہیں مگر اس کی دلیلیں اور طریقہ ہائے واردات غیر شرعی ہیں۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ اپنے شرعی اور دینی مسائل کو قرآن کریم اور سنت خیر المرسلین سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کو ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دعویٰ تو وہ کرتا ہے جو شرعی ہے۔ نبی ہونا ایک شرعی دعویٰ ہے، مسیحیت، مسیح موعود ہونا یہ بھی ایک شرعی دعویٰ ہے، مہدی ہونا یہ بھی ایک شرعی دعویٰ ہے، مگر شریعت نے کس کو نبی کہا، اور نبوت کے لیے اللہ کا چننا کب سے شروع ہوا اور کب پہ ختم ہو گیا، مرزا صاحب بھی اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح مسیح موعود کون ہوگا، اس کی اوصاف اور اس کی پوری سیرت، نزول کی کیفیت، مکان، زمان، سب اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، اور مہدی کے نام، اس کے نسب، اس کے خاندان اور اس کی علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور پھر ان کے ظاہر ہونے کے بعد اور مسیح کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نصرتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اس کائنات میں پورا عالم آج اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کہ یہ تینوں دعوے جھوٹے تھے، کیوں کہ نہ اس میں علامات نبوت میں سے کچھ تھا اور نہ ہی اس کے اندر علامات مسیح موعود کی کوئی علامت تھی، اور نہ ہی حضرت مہدی کی، بلکہ اس کا طریقہ واردات یہ رہا کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان سے ثابت شدہ مسلمات اور متواترات اس کے خلاف دلیل لاتے تھے۔ دعویٰ ان کا تھا کہ میں امتی نبی ہوں، اس کے باوجود اپنے تمام امور اور جملہ دعوی کو ثابت کرنے کے لیے
بجائے اس نبی پر جس کے وہ امتی ہونے کے دعوے دار تھے، اس پر نازل شدہ وحی قرآنی یا اس نبی کے ارشادات عالیہ ان کو سند بناتے، ان کو اپنے دعووں کے لیے مرجع بناتے، اور ان دعووں کے ثبوت کے لیے وہ اپنے ہی الہامات شیطانیہ کا سہارا نہ لیتے۔ کیوں کہ الہام سے نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی واجب شرعی ثابت ہوتا ہے، نہ سنت ثابت ہوتی ہے، نہ ہی مستحب۔ الہام سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، نہ الہام کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے، نہ کسی فرض و واجب، بلکہ مستحب کی بھی نہیں۔ اللہ، بلکہ وہ تو عقیدہ ختم نبوت کو بھی لغو ٹھہراتے ہیں اور باطل قرار دیتے ہیں۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کے رفع و نزول اور آمد ثانی کے بھی منکر ہیں۔ مرزا صاحب ہر مسئلہ میں استدلال صرف غور کریں، اپنے کشف، اپنے الہام اور اپنی خود ساختہ وحی سے کرتے ہیں۔ ان کے اس طریقہ کار کو ہی ہم نے کیا نام دیا؟ شرعی منصب کے لیے غیر شرعی طریقہ کار، یہ عنوان ہم نے دیا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ یہ بھی ایک نرالی نبوت ہے، اور اس کا طرز استدلال بھی انوکھا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی نبوت کے اس بات کے لیے جس نبی کے امتی نبی ہونا کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ اپنے کشف، اپنے الہامات اور خود ساختہ وحی کو حجت بناتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، نہ جبریل علیہ السلام وحی نبوت لے کر نازل ہوں گے، اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، میں اسے کفر جانتا ہوں۔ یہ اعلان کا دیکھ، ان کے نزدیک وحی بند ہونے کے بعد اس کا دوبارہ شروع ہونا مستلزم مستحیل ہے، مگر قطعی طور پر متواتر اور اس مسلسل منقول عقیدے کو آخر مرزا صاحب نے کس بنیاد پہ تبدیل کیا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کسی کے ادعائے نبوت کو اس لیے کفر سمجھنے والا کہ قرآن و سنت کی نصوص کے یہ خلاف عمل ہے کہ کوئی حضرت کے بعد اپنے آپ کو مدعی نبی بن کے پھر آئے۔ کیا مرزا صاحب نے اس عقیدے کو قرآن مجید سے کہ کسی آیت سے یا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی بنیاد پر تبدیل کیا؟ پھر اس سے بڑھ کر کوئی اتنی دلیل شرعی کون سی ہے؟ قرآن اور سنت کے علاوہ کون سی تیسری دلیل ہے جس کی بنیاد پر مرزا نے اپنے سابقہ عقیدے کو منسوخ سمجھا اور اپنی اس تحقیق کو جو صرف انہی پر کھلی اس کو رد کر دیا، اور اس کے مقابلے میں متواتر احادیث اور قرآن کریم کی قطعی نصوص کو ترک کر دیا؟ کیا کوئی تیسری راہ ان پہ ظاہر ہوئی؟ ہرگز
ہرگز ایسی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے، اور نہ قیامت تک ہو سکتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ان جدید عقائد کے بارے میں کیا مستدل رہا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی نرالی نبوت کے اس بات کے لیے مرزا صاحب کی حجت نہ کتاب ہے نہ سنت ہے، صرف ان کے اپنے الہامات ہیں، جنہیں کبھی وہ مخاطبات و مکالمات کا نام دیتے ہیں اور کبھی اسے الہام اور کشف اور اپنی وحی کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کام کے لیے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ اولاً غور کریں، مرزا صاحب کا ارشاد ہے، میں خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ کون سی آیت کا مرزا صاحب نے ذکر کیا، کون سی حدیث کا ذکر کیا؟ کہا کہ میں صرف اس وجہ سے نبی کہلاتا ہوں کہ عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے یہ معنی ہے کہ خدا سے الہام پا کر بکثرت پیش گوئی کرنے والا، اور بغیر کثرت کے یہ معنی متحقق نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں ان کی اپنی دلیل۔ یہ مرزا صاحب نے 29 مئی 1908 پھر 26 مئی 1908 کہتے ہیں، پس اس بنا پر یعنی کثرت مکالمات کی بنا پر میرا نام نبی رکھا گیا، کہ اس زمانے میں کثرت مکالمہ، مخاطبہ الہیہ اور کثرت اطلاع پر علوم غیب صرف مجھے ہی عطا کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے قادیانی مربیو، تم خود اس شخص کی سیرت کو ہم سے بہتر جانتے ہو، اس کے دعوے کو بھی جانتے ہو، اور پھر اس کے اپنے دعووں میں جھوٹا ہونے کو بھی ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ اے ابنائے قادیانی، اللہ سے ڈرو اور اپنے نام و نسب اور خاندان کی وجہ سے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو۔ پھر بدر 5 مارچ 1908 میں مرزا صاحب کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں اپنے بارے میں۔ دراصل یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ اور مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ کیف و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو، اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اور اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے۔ خود ہی اپنے تعریف کی اور پھر کو خود ہی اپنے اوپر صادق بھی کر لیا، بس ہم نبی ہیں۔ پھر آگے آخری خط مندرجہ اخبار عام 26 مئی 1908، جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اندازہ کر لیں دلیل کا۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جب اس دنیا سے گزر جاؤں۔ پھر آگے کہتا ہے، میں نبی ہوں اور امتی بھی ہوں، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیش گوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کس قدر کذب و دجل ہے کہ آنے والا کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ مجھے اللہ کی ذاتی قسم، تمہارے اندر ابن مریم۔ اب آپ دیکھیں یہاں ابن مریم کی تصریح اس لیے کر دی کہ یہ مسیح کے لفظ سے دھوکہ نہ دے سکے۔
اترے گا اور کیا ہوگا؟ وہ حاکم ہوگا، ذلیل اور غلام نہیں ہوگا مرزا قادیانی کی طرح۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ایک کافر حکومت کے سامنے آرزویں کرتے رہے، بھیک مانگتے رہے، نصرت مانگتے رہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اترنے والا تمہارے اندر حاکم ہوگا، عدلاً عادل ہوگا۔ اور اگر آپ مرزا صاحب کے حکم عدل پہ ہی بحث کریں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا قادیانیوں کہ وہ نہ حکم ہے نہ عدل ہے۔ پھر آگے دیکھیں، لیکچر سیالکوٹ میں کہتے ہیں کبھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور مع ذالک مجمل ہوتی ہے، اور کبھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے۔ بس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وحی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو۔ پھر آگے براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں اس زمانہ میں خدا نے چاہا، خدا تعالی نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں، ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیا جائے۔ اندازہ کر لیں، ایک شخص میں جس قدر نبی گزرے ان کے نمونے آ جائے، تو گویا میں آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کے مجموعے کا نمونہ۔ انا للہ، سو وہ میں ہوں۔ اسی طرح اس زمانے میں تمام بدوں کے نمونے بھی ظاہر ہو گئے۔ فرعون ہو یا وہ یہودی ہو جنہوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا، حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، صلیب پر چڑھائے نہیں گئے، اور یہاں یہ خود کہہ رہا ہے کہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ یا ابو جہل، سب کی مثالیں اس وقت موجود۔ پھر آگے سنیے، آپ کو سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مرتدی ہے۔ اندازہ کر لیں جسارت کہ اسلام ایک مرتدی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی۔ تو کیسے پھر اس اسلام کا خود مدعی ہے اور اس کی امت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے؟ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جام مردہ کہتے ہیں، تو اسی لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو ہم بھی قصہ کو ٹھہرتے۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو ہم بھی قصہ کو ٹھہرے۔ کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں؟ آخر کوئی امتیاز بھی ہونا چاہیے، صرف سچے خوابوں کا آنا۔ یہ اس حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے جس میں حضور نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، صرف مبشرات باقی ہیں۔ اندازہ کریں کس قدر اس سے ادا کرتا ہے مرزا اسلام کی تعلیمات سے اور پیغمبر اسلام سے۔ آگے پھر کہتا ہے صرف سچے خوابوں کا آنا تو کافی نہیں کہ یہ تو چوڑے چماروں کو بھی آتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ قادیانی مربیوں، اپنے لوگوں کو سمجھاؤ اور اب ان کو مرزے کے دین سے ہٹاؤ، یہ تمہارا شرعی فریضہ ہے۔ اللہ، مکالمہ مخاطبہ الہی ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا کہ جس میں پیش گوئیاں ہوں۔ مرزے کی کتنی پیش گوئیاں جھوٹی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے، اور بلحاظ کمیت و کیفیت کے برچت کر ایک مصرع سے تو شاعر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک دو خاکوں یا
ایک دو یا الہاموں سے کوئی مدعی رسالت ہو تو وہ جھوٹا ہے، اور جو جھوٹے دعووں سے نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہے۔ ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی خود یہ کہتا ہے کہ وحی نبوت بند ہے، جبریل کی آمد مستحیل ہے، اور اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لیے ہم نبی ہیں، امر حق کے پہنچانے میں قسم قسم کا اقبا رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے مرزا صاحب کے طریقہ ہائے واردات کا سلسلہ شروع کیا، ان میں سے پہلا طریقہ آج ہم نے اس مجلس میں بیان کیا، اس عنوان سے کہ مرزا صاحب اپنے ہر دعوے کے لیے جو شرعی ہوتا ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے غیر شرعی اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔